میں نے اور آپ نے جب سیرت کو خود نہیں پڑھا، ہم نے اپنے بچوں کو بھی نہیں پڑھایا۔ ہماری مائیں، ہماری دادیاں، نانیاں بچوں کو بڑی بڑی سٹوریاں تو سناتی ہیں، کاش کہ ہماری ان سٹوریوں میں کسی صحابی کا ذکر آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی پینا کا ذکر آ جائے، اوڑھنا بچھونا ایوری تھنگ، وہ ساری کی ساری دنیا کے سرکل کے ساتھ گھومتی ہے، دنیا کو پانے کے لیے گھومتی ہے، دنیا کی خواہشات اور دنیا کا سٹیٹس حاصل کرنے کے لیے گھومتی ہے۔ کہیں پر ایسا ہے کہ میں اور آپ ایک معاملہ کرتی ہوں، اپنے بچے سے کرواتی ہوں، فیملی سے کراتی ہوں، اس لیے کہ یہ پیارے نبی علیہ السلام کسی کو مسئول بناتا ہے اور وہ اپنی ذمہ داری میں انصاف نہیں کرتا، یہ حدیث کے لفظ ہیں کہ وہ اس میں انصاف نہیں کرتا، اپنی ذمہ داریوں کو اچھے سے نہیں نبھاتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا وہ بندہ جنت کی خوشبو کی توہین ہے کہ ایک مسلمان ہوتے ہوئے، اسلام کا دعوے دار ہوتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت نہیں پتہ۔ تو آئیے ایسی توہینوں کو، ایسی عزت بزتیوں کو اپنے دل و دماغ سے نکالیے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کو اپنے گھروں کی چار دیواری کے اندر، اپنے بچوں کی زندگی کے اندر، اپنی بہنوں کی زندگی کے اندر، ماؤں بیویوں کی زندگی کے اندر۔ آج میری اور آپ کی توانائیاں رشوتوں میں، سفارشوں میں، غیر ضروری دھندوں میں، اللہ کی ناراضگی والے معاملات میں لوگوں کو زیر کر کے اپنی بلے بلے بنانے میں لگی ہوئی ہیں۔ کیا یہ سیرت مصطفیٰ ہے؟ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني فقها أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ زیوکار بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، جس موضوع کے بارے میں برادر محترم کاشف اثری حفظہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری ڈیوٹی لگائی، میں ایک دین کا ابتدائی طالب علم ہونے کے ناطے ہمیشہ علماء کو سننا، ان کے پاس بیٹھنا، سیکھنا، یہ وش رہتی ہے، خواہش رہتی ہے۔ اپنی ناقص علمی کے باوجود میں چند ایک گزارشات آپ کے سامنے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ تمنا ہی دل ہے کہ آپ احباب بزرگ ان گزارشات کی طرف غور کریے گا، ان کو سنیے گا، سوچیے گا، اور میں اللہ سے پر امید نہیں پر یقین ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ ہم سب کو فائدہ ہوگا۔ دیکھیے، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع، ٹاپک ایسا موضوع ہے
جو آپ ہمیشہ علماء سے، بزرگوں سے سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، سیکھتے رہتے ہیں، اور ایک اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے یہ امپاسبل ہے میرے لیے کہ میں اس کو چاروں اطراف سے آپ کے سامنے آپ کے گوش گزار کر سکوں، لیکن اس کے چند ایک پہلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے چند ایک باتیں اپنی اصلاح کے لیے، آپ کی اصلاح کے لیے ضرور گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی آمد نبوت کے کم و بیش 600 سال کے بعد جب اس دنیا کی دھرتی پر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت عطا کی گئی، تو اگر میں اور آپ چند لمحوں کے لیے، چند لحظوں کے لیے، چند منٹ اور سیکنڈ کے لیے تاریخ کے اوراق کو پلٹتے پلٹتے اس دور میں ان ادوار کے اندر جا کر ایک پلک جھانکتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس وقت میں، اس عرصے میں، اس زمانے میں نبوت کی ضرورت کیوں پیش آئی، رسالت کی ضرورت کیوں پیش آئی، کیونکہ عرب کا وہ معاشرہ شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیروں کے اندر رچ بس چکا تھا، اللہ کی الوہیت اور ربوبیت سے کوسوں دور جا چکا تھا، جہاں پر ماں بہن بیٹی کی عزت و ناموس محفوظ نہیں تھی، جہاں پر ناپ تول کے اندر کمی، وعدے کے اندر خلافی، مسلمان جیسے آج آپس میں گتھ مگتھا نظر آتا ہے، عرب کا وہ انسان آپس میں گتھ مگتھا ہوتا ہوا نظر آتا تھا، انسان کی انسان کو وہ ویلیو، وہ قدر، وہ اقدار آپس میں پامال ہوتی ہوئی نظر آتی تھی۔ اسلام کی تعلیمات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کو ایک طرف چھوڑ دیجئے، جو دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے ایک انسان کے لیے بیسک علامات ہوتی ہیں، بیسک اقدار ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری ناپید ہونا شروع ہو چکی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اعلان فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اس رب العالمین نے، خالق کائنات نے آپ کے اوپر احسان کیا کہ پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول بنا کر مبعوث کیا۔ تو اس معاشرے کی سب سے اہم ضرورت، سب سے ابتدائی ضرورت جس کے لیے نبوت اور رسالت کی ضرورت پیش آتی ہے، اگر میں یوں کہوں تو میرے خیال میں غلط نہیں ٹھہروں گا، اور اگر کسی بزرگ اور بھائی کو یہ بات ناگوار گزرے تو میں ایڈوانس میں معذرت خواہ ہوں کہ آج کے اس دور کے اندر، آج کے اس آدھا تتر آدھا بٹیر والے مسلم معاشرے کے اندر وہ تمام کی تمام کمیاں، وہ تمام کی تمام جو ایک معاشرے کے اندر کمزوریاں ہیں، وہ شاید اس سے بڑھ کر سامنے نظر آتی ہیں۔ آج اس مسلم امہ کے اندر جس کا میں اور آپ حصہ ہیں، آج اس مسلم معاشرے کے اندر جہاں پر میں اور آپ بڑے فخر سے اور بڑا اترا کر، ہمیں خوشی ہونی چاہیے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم نے کلمہ اپنایا، ہم نے دین اپنایا، ہم نے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنائی، لیکن جو ایک ایگزامپل ہے آدھا تیتر آدھا بٹیر کی طرح اپنائی ہے، ہم نے نہ سیرت کو مکمل طور پر اپنایا ہے، نہ اس کی اہمیت کو جانا ہے، اور نہ ہم نے اسلام کو مکمل طور پر اپنانے کی کوشش کی ہے۔ آج میرے اور آپ کے گھر کے اندر، میری اور آپ کی چار دیواری کے اندر، ہم ابھی اس کو انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی بات نہیں کرتے، ملکی لیول پہ بھی بات نہیں کرتے، ایک صوبے کے اوپر بھی بات نہیں کرتے، ایک ڈویژن پہ بھی بات نہیں کرتے، شہر پنڈ دیہات سے ہوتے ہوتے اپنے اپنے گھر کی چار دیواری تک آتے ہیں۔ کیا میں اور آپ اس بات کی گارنٹی دے سکتے ہیں؟ کیا میں اور آپ اس مسجد کے اندر کھڑے ہو کر وثوق کے ساتھ اپنے آپ کو یہ چیلنج دے سکتے ہیں کہ میں نے اور آپ نے سیرت کی اہمیت کو پڑھا ہے، سیکھا ہے، سمجھا ہے اور اپنے اپنے گھر میں نافذ کرنے کی کوشش کی ہے؟ نہیں، معذرت کے ساتھ۔ آج میرے اور آپ کے گھر کے اندر، گھر کی سکرین کے اوپر، گھر کی دیوار کے اوپر ٹیلی ویژن تو چلتا ہے، میں اپنی بیوی بچوں سمیت اس ٹیلی ویژن کو تو دیکھتا ہوں، اس ڈرامے کو دیکھنے کا اہتمام تو کرتا ہوں، اپنی انجوائمنٹ کے لیے، اپنے بچوں کی انجوائمنٹ کے لیے اس فلم کو تو دیکھتا ہوں، وہاں پر پیارے نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنے سیکھنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتا۔ آج میں نے اور آپ نے اپنے اپنے سیل فون کے اندر ہر طرح کی وہ واہیات ایپس کر رکھی ہیں جن کو ہم ظاہری طور پر، یہ لفظ کہنا ضروری ہے، جن سے میں اور آپ ظاہری طور پر اپنے دل کو، ارمان کو، وشز کو، خواہشات کو تسکین دیتے ہیں، لیکن حقیقی خوشی، حقیقی تسکین کے لیے
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को नहीं पढ़ते, उसको अहमियत नहीं देते, उसकी तरफ एक सेकंड और एक लम्हे के लिए भी नहीं जाते। अगर मैंने और आपने सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत को ना जाना, ना समझा, जो कि माजरे के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम ना हम समझते हैं, ना समझने की कोशिश करते हैं, तो फिर आइए कुरान की चंद आयात की तरफ जाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद हदीस की तरफ जाते हैं कि फिर मेरा और आपका मामला कैसा होगा। कुरान के एक मकाम के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, मैं युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। सीरत मुस्तफ़ा की अहमियत में से सबसे बड़ी अहमियत कि अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर ऐलान फरमाया, जो प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेगा, वो किसकी इताअत करेगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत करेगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कैसे आएगी? क्या बाज़ारों से मिलेगी? क्या मुझे और आपको इन मोबाइल वाली वाहियात चीज़ों से मिलेगी? क्या मुआशरे की पंचायतों से मिलेगी? क्या मुआशरे के अंदर बैठ करके दुनियावी गपशप करने से मिलेगी? कतई नहीं। ये सीरत मिलेगी, ये इताअत मिलेगी, ये अल्लाह की रज़ा मिलेगी, तो प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को पढ़ के मिलेगी। क्यों? कि अगर आप इसको फ़र्क में जानेंगे, अगर आप यूँ कहेंगे कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस और सीरत एक तरफ है, कुरान दूसरी तरफ, नहीं, आपकी सीरत और कुरान के अंदर किसी भी तरह का कोई फ़र्क है ही नहीं। क्यों? कि अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आकर साहबी क्या सवाल करते हैं कि आपकी सीरत तो बताइए, आपका अखलाक तो बतलाइए। तो हमारी रूहानी माँ ताज्जुब करती हैं, ताज्जुब करते हुए साहबी को कहती हैं, क्या आपने अल्लाह का कुरान नहीं पढ़ा? क्या आपने कुरान को नहीं जाना, समझा, समझने की कोशिश नहीं की? पूरे का पूरा कुरान ही आपकी सीरत है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की अहमियत है कि ये कुरान सारे का सारा अल्लाह ने आपकी सीरत बनाया। लेकिन क्या मैंने और आपने ज़िंदगी में इस कुरान को घर में अपने बच्चों की तरबियत के लिए, बीवी की तरबियत के लिए, बेटियों की तरबियत के लिए कभी तर्जमे के साथ, तफसीर के साथ उसकी क्लास बनाने की कोशिश की है? वहाँ पर हम घर के सारे अफराद एक स्क्रीन पर बैठ के ड्रामा तो देख लेते हैं, लेकिन अगर कुरान की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की बात आती है, नहीं या तो मौलवियों का काम है, नौजुबिला तो मस्जिद के अंदर काम है, या तो फलाने बंदे का काम है। क्यों? ड्रामा दिखाना आपका काम है? लेकिन मुआशरे का कल्चर, सोच, मामलात इससे भी आगे जा चुके हैं। उनको देख के दिल कुड़ता है, दिल खून के आंसू होता है कि आज उम्मत मुसलमा दीन से इतनी बेदार क्यों हो गई? आज मेरी और आपकी बेटी और बेटा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक वाकया भी खड़े होकर क्यों नहीं सुना सकता? क्योंकि हमने अपने आप पे जहाँ जुल्म किया, अपने बच्चों पे भी जुल्म किया। मैंने और आपने जब सीरत को खुद नहीं पढ़ा, हमने अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ाया। हमारी माएँ, हमारी दादियाँ, नानियाँ बच्चों को बड़ी बड़ी स्टोरियाँ तो सुनाती हैं। काश कि हमारी उन स्टोरियों में किसी सहाबी का जिक्र आ जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी गज़वे का जिक्र आ जाए, आपके अखलाक व किरदार का जिक्र आ जाए। हम अपने बच्चों को ये क्यों नहीं सुनाते? हमें मोबाइल पर कोई अनोखी सी वीडियो नजर आ जाए, कोई फनी बात नजर आ जाए, हम उसको शेयर भी करते हैं, घर वालों को दिखाते हैं, खुल खुल के सारे बैठ के हंसते हैं। इसके लिए तो हम इकट्ठे हो जाते हैं, इसके लिए तो हमें इकट्ठा होना मुश्किल और प्रॉब्लम फील नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक वाकया सुनाने के लिए तकलीफ क्यों होती है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाने के लिए तकलीफ क्यों होती है? क्योंकि मेरे और आपके ज़मीर के अंदर, दिल के अंदर ये तड़प नहीं है। हमने ये दावा तो कर लिया कि हम सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, लेकिन अपनाने के लिए तैयार नहीं है, अपनाने के लिए कोशिश नहीं करते। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के दूसरे मकाम के अंदर क्या फरमाया कि अगर सीरत की अहमियत को नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू अमालकुम, कि ऐ मेरे बंदो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। ज़ाहिर है इताअत कैसे आएगी? जैसे पहले मैंने गोश्त गुजार किया, सीरत को समझने से, पढ़ने से, सीखने से। लेकिन अल्लाह कहते हैं अगर आप नहीं करोगे, सीरत को नहीं अपनाओगे, सीरत की अहमियत को नहीं जानोगे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत नहीं करोगे, तो तुम्हारे आमाल ज़ाया हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। क्या मैं और आप पहले तो करते ही नहीं, इल्ला माशाअल्लाह, इल्ला मन रहिम रब्बी, क्या अमाल की कमज़ोरी है, नमाज की पाबंदी नहीं है, अज़कार की पाबंदी भी नहीं है। पहले हमारे बुजुर्ग घरों के अंदर कुरान पढ़ते थे, आज मोबाइल देखते हैं, आज फेसबुक, टिकटॉक देखते हैं। बरकतें कहाँ से आएंगी? रहमतें कहाँ से आएंगी? घर का बड़ा जब कुरान नहीं पढ़ेगा, छोटे कहाँ से सीखेंगे? घर का बड़ा सीरत मुस्तफ़ा को नहीं अपनाएगा, छोटे कहाँ से सीखेंगे? तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं अगर सीरत की अहमियत को नहीं जानोगे तो अल्लाह तुम्हारे आमाल को ज़ाया, तबाह, बर्बाद कर देंगे। तो अगर आमाल को ज़ाया होने से बचाना चाहते हैं, तबाह बर्बादी से बचाना चाहते हैं,
تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی اہمیت کو سمجھیے، اس کو اپنائیے، پڑھیے اور بار بار پڑھ کے اپنی اصلاح کیجیے۔ قرآن کے اگلے مقام کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو جان جاؤ گے، آپ کی اطاعت و فرما برداری کرو گے تو تم دنیا میں ہدایت یافتہ بن جاؤ گے۔ اگر سیرت سے روگردانی کرو گے تو تم ہدایت یافتہ نہیں بن سکتے۔ آج میں اور آپ انگریز کی ایگزامپل دیتے ہیں، چائنا اور جاپان کی ایگزامپل دیتے ہیں، کیا ہمارے پاس قرآن سے حدیث سے ایگزامپل دینے کے لیے کچھ نہیں بچا؟ کیا ہمارا دین میرے اور آپ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میرے اور آپ کے لیے اتنی کمزور ہو گئی کہ ہمارے لیے اس کے لیے ہمارے دل و دماغ میں کوئی جگہ نہیں؟ حالانکہ یہ بات سچ ہے اور یہ بات بالکل حقیقت ہے۔ میں آپ کو ریفرنس کے ساتھ بتا سکتا ہوں، آپ یورپ کے کسی بھی سسٹم کو دیکھ لیں، اگر آپ اس کی گہرائی کی طرف جائیں گے تو 90% سسٹم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈپینڈ کرتا ہو۔ 90% سسٹم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈپینڈ کرتا ہوگا۔ وہ اس کی اہمیت کو جانتے ہیں، انہوں نے اس کو اسٹڈی کیا، مطالعہ کیا ہے، لیکن آج میں اور آپ صرف دعوے دار ہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ سیکھتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، کیونکہ میرا اور آپ کے سیرت سے تعلق صرف باتوں کی حد تک ہے، زبانی طور پر ہے۔ ہم اپنا سارے کا سارا ٹائم لغویات میں، فضولیات میں، گپوں میں، غیبتوں میں، چگلیوں میں، لڑائی جھگڑوں میں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے اور کرانے کے لیے گزار دیتے ہیں۔ ہمارے پاس تو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ٹائم ہی نہیں ہے۔ حالانکہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک عظیم شاگرد ہیں جن کا نام وہب بن منبہ رحمہ اللہ ہے، انہوں نے سیرت کے اندر اور مغازی کے اندر بہت زیادہ روایات جمع کی ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی بندہ اس کو کتاب کو دیکھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے اور گوگل پہ جا کر سرچ بھی کر سکتا ہے۔ اس کتاب کی اہمیت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اہمیت کو اہم جانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، جرمنی کے اندر جو ان کی سب سے بڑی مین لائبریری ہے اس کے اندر یہ کتاب موجود ہے، ان گوروں کے مطالعے کے اندر ہے، وہ خود پڑھتے ہیں، اپنی سوسائٹی کو پڑھاتے ہیں۔ لیکن آج ہماری لائبریریاں، آج ہمارا نصاب، آج ہمارے بچوں کی کتابیں، وہ ساری کی ساری ان چیزوں سے خالی ہوتی جا رہی ہیں۔ ہم اپنے بچوں کے ساتھ جہاں پر اپنے ساتھ ظلم کرتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ بھی ظلم کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے ان بچوں کو دنیا دینے کے لیے، دنیا سکھانے کے لیے ٹیوشنوں کا اہتمام کیا، مہنگے سکولوں کا اہتمام کیا، رات کو ان کے سونے کا اہتمام سکول کے سسٹم کے ساتھ کیا، صبح ان کے اٹھنے کا اہتمام سکول کے سسٹم کے ساتھ کیا۔ ہمارا پورے کا پورا سسٹم، آپ ذرا سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ چند لمحوں میں اکیلے بیٹھ کے سوچئے تو صحیح، کیا میری اور آپ کی زندگی کا سرکل، میری اور آپ کی بیوی کی زندگی کا سرکل، میرے اور آپ کے بچوں کی زندگی کا سرکل، کیا وہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تر بھی آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کیا اس کے پاس سے بھی گزرتا ہے کہ نہیں گزرتا؟ میرا اور آپ کا کھانا پینا، اوڑھنا، بچھونا، ایوری تھنگ، وہ ساری کی ساری دنیا کے سرکل کے ساتھ گھومتی ہے، دنیا کو پانے کے لیے گھومتی ہے، دنیا کی خواہشات اور دنیا کا سٹیٹس حاصل کرنے کے لیے گھومتی ہے۔ کہیں پر ایسا ہے کہ میں اور آپ ایک معاملہ کرتی ہوں، اپنے بچے سے کرواتی ہوں، فیملی سے کراتی ہوں، اس لیے کہ یہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے، یہ ہمارا پیارا دین ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق ہے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں۔ آئیے قرآن کے اگلے مقام کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اگر آپ سیرت کی اہمیت کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں تو پھر اللہ آپ سے محبت کریں گے۔ اگر آپ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کریں گے، آپ کی سیرت سے محبت کریں گے تو اللہ آسمانوں پر آپ سے محبت کریں گے۔ لیکن آج میرے اور آپ کے لیے نعوذ باللہ، معذرت کے ساتھ، اللہ کی محبت کوئی اہمیت نہیں رکھتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ فلانا بندہ بس نہ ناراض ہو جائے، میرا پارٹنر بس ناراض نہ ہو جائے، میرا بزنس بس خراب نہ ہو جائے، میرے گھر کی چار دیواری کے اوپر ایک جو لنٹر ڈلنا ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہ آ جائے، میری کوٹھی میں کوئی مسئلہ نہ آ جائے۔ ہماری تمام تر چیزیں، توانائیاں، انرجیز ان باتوں کے ارد گرد گھومتی ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پانے کے لیے، آپ کی سیرت کو پانے کے لیے میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ میری اور آپ کی زندگی میں جو ہم اپنی تمام تر توانائیاں لگاتے ہیں، ان میں سے کیا آپ دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ 20% میری توانائیاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پانے کے لیے، سیکھنے کے لیے، اپنانے کے لیے لگتی ہیں؟ میں آپ پہ فتویٰ نہیں لگا رہا، کوئی آپ پہ اور بھی آپ پہ نہ لگائے۔ آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں، اپنے جسم سے پوچھیں، اپنے دل دماغ سے پوچھیں۔ اگر آپ سیٹسفائی ہو جائیں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر آپ کا ضمیر آپ کو اس بات پہ ملامت کرتا ہے اور جینونلی
آپ اس بات میں ویک اور کمزور ہیں تو پھر مجھے اور آپ کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اس کی اہمیت کو جاننا چاہیے۔ قرآن کے ایک اور مقام کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، کیا میرے بندو اپنے نبی کی سیرت کو اہم جانتے ہوئے اپنے نبی کی اطاعت کرو، اللہ تمہارے اوپر رحمت بھیجیں گے۔ آج ہر بندہ شکوہ کرتا ہے کماندہ سے بڑا برکت کوئی نہیں، کاروبار چلتا تو ایسا سمجھ نہیں آتی کہاں جاتا ہے، بچے تو ہیں بات نہیں مانتے، بیوی نافرمان ہے، میں خود والدین کے سامنے بہت دفعہ ان سے تلخ کلامی کر جاتا ہوں، میرے اندر کنٹرول نہیں، اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ ہماری زندگی میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں ہے، سیرت مصطفیٰ کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پانے کے لیے چند لمحے، چند سیکنڈ بھی موجود نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر رحمت چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو، اپنے دل کی تسکین چاہتے ہو تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا لو، آپ کی اطاعت کر لو، آپ کی باتوں کو مان لو، آپ کے نقش قدم پہ چل پڑو، تو تمہاری زندگی کے اندر، تمہارے خاندگی مسائل کے اندر، بچوں کی تربیت کے اندر اور آپ کے کاروبار کے اندر اللہ رحمت والا معاملہ فرما دیں گے، اللہ برکت والا معاملہ کر دیں گے۔ لیکن آج باتیں کرتے ہیں، شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، دم کرانے چلے جاتے ہیں، دوائی لینے چلے جاتے ہیں، لیکن روحانی علاج کی طرف ایک پل بھی نہیں چلتے۔ جو حقیقی علاج ہے، جس سے یقینی طور پر شفا ملنی ہے، اس شفا کو حاصل کرنے کے لیے کوشش ہی نہیں کرتے، اس کی طرف ایک قدم بھی نہیں بڑھتے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے ایک اور مقام کے اندر فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کیا میرے بندو سیرت مصطفیٰ کی اہمیت کو جانتے ہو، اگر سمجھتے ہو تو پھر جو اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بتلائے، پکڑائے دے، اس کو پکڑ لو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ آج کیا میری اور آپ کی زندگی کا یہ ماٹو ہے؟ کیا یہ ماڈل میرا اور آپ کا ہے کہ جہاں پر اللہ کا حکم آ جائے ہم کہ نہیں نہیں، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میں اللہ کی بات کو مانوں گا؟ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت والا حکم آ جائے، میں کہوں چاچا ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، بھائی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، بہن ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، لیکن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں ٹالوں گا۔ نہیں، ہمارے لیے یہ رشتے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بڑے ہو گئے، ہمارے لیے یہ معاشرہ ان ہستیوں سے، ان کی فرما برداری سے بڑا ہونے لگ گیا۔ ہم نے اس معاشرے کو اپنے لیے ناسور بنا لیا، ان رسم و رواج کو اپنے دماغوں کے اوپر بٹھا دیا، ان رسم و رواج کو اپنی زندگی کے تمام تر معاملات کے اندر سوار کر کے اپنی آخرت والی زندگی کی تباہی و بربادی شروع کر دی۔ اپنی آخرت کی فکر کریے، قبر کی فکر کریے، اللہ کی عدالت میں پیش ہو کر کے جنت کو پانے کی فکر کیجئے۔ اگر آج نہیں کریں گے تو یہ آخری چانس ہے، جیسے ہم کہیں پہ پڑھا دیکھتے ہیں نا، یہ آخری چانس ہے، اس کے بعد دوبارہ موقع نہیں ملے گا، یہ زندگی پہلا اور آخری چانس ہے، اس سے فائدہ اٹھائیے، اس کے بارے میں فکر کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیے، آپ کی سیرت کی اہمیت کو جانیے۔ کیوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، اے میری امت کے نوجوانوں، بزرگوں، بیٹھو، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمہیں دو چیزیں عطا کر کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے، تھامے رکھو گے، اپنائی رکھو گے، تم دنیا میں نہ کمزور ہو سکتے ہو نہ گمراہ ہو سکتے ہو۔ کتاب اللہ و سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک قرآن مجید ہے اور دوسری سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج میری اور آپ کی مسلم امت کی گمراہی کا ذریعہ دونوں چیزوں سے دور ہے۔ آج مسلم معاشرے کے اندر ہر طرح کی لغویات آنے کا مسئلہ دین اسلام سے، سیرت مصطفیٰ سے بیزاری ہے۔ جب ہمارے گھر کے اندر، ہمارے ضمیر کے اندر، ہماری زندگی کے اندر یہ چیزیں ہیں ہی نہیں تو پھر برکت کہاں سے آئے گی؟ پھر گمراہی آتی ہے، پھر اللہ سے دوری آتی ہے، پھر اللہ کی ناراضگی آتی ہے۔ لیکن ایک بات جو کتنے سارے لوگوں کے دل و دماغ میں گھومتی ہے، سوال بھی آتا ہے کہ اگر اللہ اتنی ناراض ہے تو اللہ پکڑ کیوں نہیں کرتے، اللہ عذاب کیوں نہیں بھیجتے؟ بھائی یہ اللہ کی ڈھیل ہے، یہ اللہ کی مہلت ہے، اللہ کی ڈھیل اور مہلت کو چیلنج مت کریے، نعوذ باللہ اللہ کو مت للکاریے۔ یہ اللہ نے مجھے اور آپ کو ڈھیل دے رکھی ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو مہلت دے رکھی ہے، اس مہلت میں، زندگی کے اس آخری چانس میں
اپنے ضمیر میں دوبارہ جھانکیے، اپنے شب و روز کے معاملات کے اوپر نظر ثانی کیجیے، اپنے بچوں کی تربیت پر، اپنے گھر کی چار دیواری کی تربیت پر آئیے ایک دفعہ نظر ثانی کر کے اپنی اصلاح کیجیے۔ اگر ہم کوشش نہیں کریں گے، آئیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ یہ ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت۔ آپ نے فرمایا میری امت کے ہر فرد کو اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے، مسئول بنایا ہے، اور ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ باپ ہیں، آپ سے اولاد کا سوال ہوگا، آپ خاوند ہیں، بیوی کا سوال ہوگا، آپ بیوی ہیں، آپ سے ہسبینڈ کی ذمہ داریوں کا سوال ہوگا، بیٹی ہیں، باپ کا سوال ہوگا۔ آپ کے اوپر ہر اعتبار سے ذمہ داری ہے، کاروباری ہیں، آپ کے ماتحت ہیں، ان کا سوال ہوگا۔ اگر آپ کسی محلے کے گاؤں کے بڑے ہیں، وزیر مشیر ہیں، آپ سے سوال ہوگا۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ کسی کو ذمہ داری دیتا ہے، کسی کو مسئول بناتا ہے، اور وہ اپنی ذمہ داری میں انصاف نہیں کرتا، یہ حدیث کے لفظ ہیں کہ وہ اس میں انصاف نہیں کرتا، اپنی ذمہ داریوں کو اچھے سے نہیں نبھاتا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا وہ بندہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکے گا، جنت میں جانا درکنار، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا پائے گا۔ تو آج میری اور آپ کی ذمہ داریاں کہاں ہیں؟ آج میری اور آپ کی مسئولیت کہاں ہے؟ کیا موبائل کو 5 گھنٹے اسکرین کے اوپر گھماتے رہنا یہی ذمہ داری ہے؟ کیا دوستوں کے ساتھ گپیں شپیں کرنا، گھومنا پھرنا یہی ذمہ داری ہے؟ کیا کاروبار کو 12 گھنٹے صرف دینا یہی ذمہ داری ہے؟ کیا دنیا کی تمام تر لغویات کرنا ہی میری اور آپ کی ذمہ داری ہے؟ نہیں، میری اور آپ کی پہلی ذمہ داری اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمائی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے تم کو ذمہ داری یہ دی ہے دنیا میں کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ کیا میں اور آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں؟ باریش لوگ، موحد لوگ، اپنے آپ کو دین کے دیوادار سمجھنے والے لوگ، افسوس اور معذرت کے ساتھ کہوں گا ان کی نمازوں کے اندر بھی سستیاں ہیں۔ دل آیا وقت پہ، خیال آیا پڑھ لی، نہیں آیا تو گئی۔ کیا یہ سیرت ہے؟ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے؟ کیا یہ ذمہ داری جو مجھے اور آپ کو ملی تھی اس کا حق ادا کرنا ہے؟ اسی حدیث کا اگلا پہلو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اپنی ذمہ داریوں میں اپنے بچوں کے درمیان، اپنے ماتحتوں کے درمیان انصاف نہیں کرتا، اللہ رب العالمین اس کو بھی جنت کی خوشبو سے بھی دور رکھے۔ تو آج میری اور آپ کی توانائیاں رشوتوں میں، سفارشوں میں، غیر ضروری دھندوں میں، اللہ کی ناراضگی والے معاملات میں، لوگوں کو زیر کر کے اپنی بلے بلے بنانے میں لگی ہوئی ہیں۔ کیا یہ سیرت مصطفیٰ ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت تو کہتی ہے کہ جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، جو عاجزی اختیار کر لیتا ہے، جو معافی اور درگزری اختیار کر لیتا ہے، رفعہ اللہ دنیا میں بھی اس کو بلندیاں دیتے ہیں، قیامت والے دن جنت عطا کر کے بلندیاں عطا کر دیں گے۔ کیا یہ بلندی نہیں چاہیے؟ کیا حقیقی بلندی نہیں چاہیے؟ کیا 5 بندوں کی واہ واہ اللہ کی اس بلندی اور کامیابی سے میرے اور آپ کے لیے قیمتی ہو گئی؟ کیا دنیا کا چند منٹ کا پروٹوکول، چند منٹ کی کامیابی میرے اور آپ کے لیے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت سے بڑی ہو گئی؟ سوچئے ضرور، غور ضرور کریے گا، اس بات کی طرف توجہ اور دھیان ضرور دیجئے گا، کیونکہ آج کے میرے اور آپ کے اور بچوں کے معاملات بہت ویک ہو گئے، بہت کمزور ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ ابن القیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد کے اندر اس بات کو نقل اور نوٹ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرنا، غزوات کا، تمام ترجیحات کے معاملات کا، آپ کے شب و روز کے معاملات کا علم حاصل کرنا، یہ مسلمان پر فرض ہے۔ اس کی ایک اور اگزامپل دیتا ہوں۔ امام مالک رحمہ اللہ اس بات کو نقل کرتے ہیں اور یہ بات سندن بالکل صحیح ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو ابو بکر و عمر عثمان و علی رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں، ان کے تعارف کے بارے میں، سیرت کے بارے میں، زندگی کے بارے میں بتانا، سکھلانا اور علم دینا ایسے ہی ضروری سمجھتے ہیں جیسے قرآن کی تعلیم کو دینا ضروری سمجھتے ہیں۔ کیا آج میری اور آپ کی زندگی میں بھی یہ معاملہ موجود ہے؟ کیا ہم اپنے بچوں کو سیرت کے بارے میں اتنا الرٹ کرتے ہیں؟ کیا اپنے گھروں کے اندر سیرت کے لیے اتنی اہمیت دیتے ہیں؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ معذرت کے ساتھ اگر کوئی اس پروٹوکول کو فالو کرتا ہے
میں اس سے تہ دل سے معذرت کرتا ہوں، لیکن ظاہری تجربے کی بنیاد پر، اویلی بار سورسز کی بنیاد پر یہ سسٹم نظر نہیں آتا، یہ خوبیاں نظر نہیں آتی، یہ معاملات نظر نہیں آتے۔ ہم اپنے بچوں کو میتھ بھی سکھلاتے ہیں، سائنس بھی سکھلاتے ہیں، کمپیوٹر کے لیے بھی فکر مند ہوتے ہیں، موبائل کے لیے بھی فکر مند ہوتے ہیں، اچھے موٹر سائیکل اور گاڑی کے لیے بھی فکر مند ہوتے ہیں۔ اگر ہماری فکر کہیں پہ مر جاتی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بتلانے اور سکھلانے کے لیے مر جاتی ہے۔ جب سیرت کو سیکھنے کا ٹائم آتا ہے، بتلانے کا ٹائم آتا ہے، تو باپ کہتا ہے مولوی صاحب نے پوچھ لی، منت خود نہیں پتا۔ اس باپ کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ہی نہیں پتا۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویدار کیسے سمجھتا ہے؟ وہ کیسے سمجھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بغیر میری اور آپ کی زندگی کیسے مکمل ہو سکتی ہے؟ یہ چند سخت کلمات ہیں، میں خود مانتا ہوں، لیکن میری اور آپ کی روزمرہ کی زندگی اس سے ابتر ہو چکی ہے۔ میرے اور آپ کے بچوں کے معاملات، گھروں کے معاملات، خانگی معاملات اس سے کہیں تر دور جا چکے ہیں۔ مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو جھنجھوڑنا ہے۔ ہم کسی کو برا نہیں کہیں گے، ہم کسی کے اوپر ڈائریکٹلی اٹیک نہیں کریں گے، لیکن ایک ذمہ داری سمجھتے ہوئے، ایک امانت سمجھتے ہوئے کہ مجھے اور آپ کو اس معاشرے کی اصلاح کے سے پہلے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، اپنے ضمیر کی اصلاح کی ضرورت ہے، اپنے ننھے منھے بچوں کی اصلاح کی ضرورت ہے، اپنے گھر کی چار دیواری میں بہن، بیوی، بیٹی، ماں کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اگر میں اور آپ نہیں کریں گے تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ذمہ دار ہیں، آپ اپنی ذمہ داری سے بھاگ رہے ہیں، آپ سے آپ کی ذمہ داری کا سوال ہوگا، اس ذمہ داری میں عدل و انصاف نہ کرنے کی وجہ سے میں اور آپ اللہ کی جنت سے محروم ہو سکتے ہیں، میں اور آپ جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہو سکتے ہیں۔ تو یہ مت سوچئے گا کہ میں 50 سال کا ہو گیا ہوں، 60 سال کا ہو گیا ہوں۔ ایک ایگزامپل سیرت مصطفیٰ سے ہی دوں گا۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کے علوم کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، کئی ایک ایگزامپل ہیں، کیونکہ ایک مشہور ایگزامپل پیش کروں گا کہ کتنے سارے صحابہ پہلے مسلمان ہوئے، ان کے والدین بعد میں مسلمان ہوئے، جیسا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع میں اسلام لے آئے، اب آپ کے والد محترم سیدنا ابی قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی دیر بعد اسلام لے کے آئے۔ اب کیا سیدنا ابی قحافہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میں تو بڑا ہوں، میں تو بزرگ ہوں، میں اپنے بیٹے سے نہیں سیکھوں گا، میں تو اب بزرگ ہو گیا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہوں، میں ان سے نہیں سیکھوں گا، نہیں پڑھوں گا؟ نہیں، وہ آئے، انہوں نے زانوائے تلمذ اختیار کیے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی اختیار کی، انہوں نے اپنے بیٹے کی بھی شاگردی اختیار کی۔ اور حدیث میں ہزاروں ایگزامپل ہیں کہ باپ بڑا ہے، بیٹا چھوٹا ہے، باپ بیٹے سے پڑھ رہا ہے، استاد بڑا ہے، شاگرد چھوٹا ہے، لیکن استاد کتنے مقام پر اپنے شاگرد سے روایت کو نقل کرتا ہے۔ تو آج یہ ہم نے ایک جو بزرگی کا ایک انوکھا سا لیول لگا کر، نہیں جی میں بڑا، میں دیکھو کیوں سیکھا، میں تے بزرگ ہیں، میری تے توہین ہو رہی ہے۔ کیا آپ کی اور میری توہین اس میں نہیں ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی نہیں پتہ؟ کیا اس سے بڑی بھی کوئی توہین ہے کہ ایک مسلمان ہوتے ہوئے، اسلام کا دعوے دار ہوتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت نہیں پتہ؟ تو آئیے ایسی توہینوں کو، ایسی عزت بزتیوں کو اپنے دل و دماغ سے نکالیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنے گھروں کی چار دیواری کے اندر، اپنے بچوں کی زندگی کے اندر، اپنی بہنوں کی زندگی کے اندر، ماؤں بیویوں کی زندگیوں کے اندر لے کر آئیے۔ اس کے لیے پہلی شرط کہ یہ چیز مجھے اور آپ کو خود سیکھنی ہے، پڑھنی ہے، اسٹڈی میں لانی ہے، مطالعہ میں لانی ہے۔ جب ہم یہ کوشش کریں گے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت جب ہماری زندگی میں آئے گی، سکون آئے گا، رحمتیں آئیں گی، کامیابیاں آئیں گی۔ یہ تمام تر جو میری اور آپ کی زندگی میں آزمائشیں ہیں، مشکلیں ہیں، پرابلمز ہیں، یہ اللہ کی توفیق سے دور ہو جائیں۔ آج سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کی زندگی کے بتائے ہوئے اصولوں سے دور جاتے ہوئے ہم نے اپنے روزمرہ کے تمام تر معاملات کو تباہ کر دیا۔ ہم گوروں کے نقش قدم پر چلتے چلتے اپنی حقیقی چال کو بھی بھول گئے، اپنے حقیقی نظام کو بھی بھول گئے، اپنے حقیقی دین کو بھی بھول گئے۔ آج ہمیں ظاہری کامیابی نظر آتی ہے، حقیقی کامیابی کا ہمیں خیال اور فکر ہی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ کو، تمام مسلمان کو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، اپنی زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب آپ کے سامنے دو اعلان گوشگزار کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا، جامعہ مسجد فردوس الرحمان کے اندر 23 اگست کو یعنی سنڈے والے دن
حضرت مولانا علامہ الیاس مدنی حفظہ اللہ تبارک و تعالیٰ تشریف لا رہے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد ان کا درس قرآن ہوگا۔ جی وہ بھائی نے بتلایا کہ وہ چینج ہو گیا، ہفتہ سے اتوار پہ چلا گیا۔ چلیں جی پھر جو بھائی اس کی کنفرمیشن کر لیں۔ تو جو اشتہار مجھے بھائی جان نے دکھلایا تھا تو اس میں سنڈے کا تھا، سنڈے یا سیٹرڈے یعنی کل یا پرسوں میں جو بھی دن ہے بھائی اس کی کنفرمیشن کر لیں۔ تمام احباب اس درس میں پہنچیں۔ ایسی مجلسیں محفلیں ان میں جانا چاہیے، بچوں کو بھی لے کے جانا چاہیے، گھر والوں کو بھی لے کے جانا چاہیے۔ اس سے تربیت حاصل ہوتی ہے، اس سے دین کا علم ملتا ہے۔ جب ہم انجوائمنٹ کے لیے غیر ضروری جگہوں کے لیے تو اکٹھے ہو کے چلے جاتے ہیں، ایسی جگہوں پر بھی اپنی پوری انرجی لگا کر پہنچنے کی کوشش کریں۔ اور دوسرا اعلان جو آج اسی مسجد کا ہے، اور اس کے لیے میں تمام بھائیوں سے، تمام بزرگوں سے، تمام فیملی سے، اور اسپیشلی فیملیز کے ساتھ جن بھی گھروں میں بچے موجود ہیں ان سے یہ ہاتھ جوڑ کے التجا کروں گا کہ آج مغرب یہاں آ کر پڑھیں، اپنے بچوں کو لے کر کے آئیں۔ ہمارے پیارے بھائی فاضل بھائی کاشف اسری حفظہ اللہ ملٹی میڈیا کلاس کے ذریعے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، یعنی جو ڈیلی آپ کے شب و روز اور معاملات ہیں، یعنی ایک دن پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اس نشست، اس ٹاپک اور اس موضوع کے بارے میں مجھے اور آپ کو ملٹی میڈیا سکرین کے ذریعے، کلاس کے ذریعے سکھلائیں گے، بتلائیں گے۔ اور ان جگہوں کے اندر اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو لے کے آنا بہت ضروری ہے۔ یہ وہ بیس ہے، اگر میں اور آپ اپنی فیملی اور بچوں کے لیے بنائیں گے تو یہ لنٹر ڈالنا آسان ہو جائے گا، اس کے اوپر عمارت کھڑی کرنا آسان ہو جائے گی۔ اگر ہم اپنے بچوں کو ایسے پروگرام سے دور رکھیں گے، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آشنا نہیں کریں گے، تو یہ بچے جہاں پر اللہ کے باغی ہیں موسٹ آف دا ٹائم، تو یہ ہمارے بھی باغی بن جائیں گے۔ جہاں پر نعوذ باللہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، وہاں پر والدین کی بھی نافرمانیاں کریں گے۔ بچوں کو اطاعت و فرمانبردار بنانے کے لیے، بچوں کو نیک و صالح بنانے کے لیے لازم ہے کہ آپ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیں اور سکھلائیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ الحمدللہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنہ قدیما وحدیثا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء علی محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے رب العالمین تمام گناہ گاروں کی صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اللہ جو دنیا سے چل بسے ان کی مغفرت فرما۔ اللہ ہمارے والدین میں سے دونوں یا ایک جو دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اللہ ان کی قبر کو کروٹ کروٹ جنت کا باغیچہ بنا دے۔ اللہ ہمارے اساتذہ پر رحم و کرم فرما دے۔ اللہ ہمارے بھائیوں پر، بہنوں پر، بیٹیوں بیویوں پر اللہ اپنا فضل و کرم فرما دے۔ اللہ ہماری زندگی میں جتنی مشاکل ہیں اللہ دور فرما دے۔ اللہ ہم سب کو ایمان کی نعمت سے مالا مال فرما دے۔ اللہ قرآن و سنت سے پیار و محبت عطا فرما دے۔ اللہ شرک و بدعت سے محفوظ فرما لے۔ اللہ ہم سب کو اپنا پیارا اور محبوب بندہ بنا لے۔ اللہ ہم سب کو دین اسلام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔